الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تو ہم سر سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج جی ہم آزاد کشمیر سمانی کی طرف آئے، بھیمبر سمانی کی طرف۔ تو ادھر ایک بڑی مشہور دربار ہے جس کا نام ہے بابا شادی شہید، اور ان کی قبر کے ساتھ ان کی عالیہ کی بھی جو ہے نا وہ قبر مبارک ہے۔ تو اندر کیونکہ لیڈیز بھی ہیں تو ہم نے کچھ شارٹس لے لیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کے اوپر آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ ڈرون شاٹ بھی لیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی ہم جس جگہ کا بھی ٹور کریں گے اس جگہ کا شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ کچھ شارٹس جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو جی تو الحمدللہ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد وہ ہم اس دربار شریف پر پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً کچھ ہم نے آپ کو راستے کے بھی مناظر انشاءاللہ دکھاتے جائیں گے۔ تو جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ آج جس دربار پہ ہم موجود ہیں اس دربار کا نام ہے بابا شادی شہید، اور بابا شادی شہید کے جو ہے نا وہ حوالے سے انشاءاللہ بابا جی کی پوری ہسٹری مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسلمان ہوئے اور پھر لوگ ادھر آ کے جو ہے نا وہ اپنی کون سی جو فریاد ہے وہ یا منتیں مانگتے ہیں، پھر ان کی پوری ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جی تو بابا شادی شہید کے والد محترم کا نام جو ہے نا وہ راجہ کور پاچند تھا، اور راجہ کور پاچند کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کے راجہ کور پاچند اس وقت کے ایک ولی کے پاس کے جن کا نام تھا میراچی، اور ان کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس جا کے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرے، میرے گھر کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے راجہ کور پاچند کو چند کے لیے خصوصی دعا کی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کے گھر جو ہے وہ 4 بیٹے ہوں گے۔ بابا جی نے ایک خصوصی دعا فرمائی تھی، جس کے بعد بابا جی نے ان سے فرمایا کہ آپ کے گھر 4 بیٹے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا اس کا جو ہے نا وہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اس کی اچھی دیکھ بھال اور تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس کی کوئی جو ہے نا وہ دکھ نہیں دینا، اور پرورش کو اتنی اچھی کرنی ہے کہ جو ہے نا وہ مثال قائم ہو جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ پھر اس جو ہے نا وہ وقت ایک اللہ کا ولی بنے گا، تو اس لیے آپ نے اس کی اچھی پرورش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا نام روشن کرے گا۔ اور پھر بابا جی کی پیدائش ہوئی بھیمبر کے مقام پر۔ جی تو جب بابا جی کی پیدائش ہوگی تو بابا جی کا جو نام اس وقت رکھا گیا تھا راجہ دھرم چند رکھا گیا تھا۔ جی بابا شادی شہید کا نام جو پہلے رکھا گیا تھا وہ راجہ دھرم چند رکھا گیا تھا۔ بابا شادی شہید بچپن ہی سے خاموش طبیعت کے مالک تھے، اور ایک دن راجہ کور پاچند کو ان کی طبیعت دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی کہ ان کا بیٹا باتیں کیوں نہیں کرتا۔ پھر بابا جی کے والد راجہ کور پاچند اس وقت کے ولی میرا جی کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرا بیٹا باتیں نہیں کرتا، بڑی خاموش طبیعت ہے اس کی، اس طرح کیوں ہے؟ تو اس وقت کے ولی میرا جی نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جس حال میں ہے اس کو اس حال پہ چھوڑ دو، اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے مانا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے ولی ہوں گے۔ اور ایک بار پھر میرا جی نے راجہ کور پاچند کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کی اچھی سے اچھی تربیت اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے آپ نے۔ اور بابا جی کی جو تربیت ہے وہ ان کے والد صاحب نے بہت اچھی کی، اور پھر ان کے والد صاحب نے اچھی تربیت کرنے کے بعد راجہ کور پاچند نے اب بابا جی کو راج گدی کا وارث بنا لیا۔ بابا جی سے پہلے جو بھی ظالمانہ رواج بنائے گئے تھے وہ بابا شادی شہید نے وہ سارے رواج جو ہے نا ختم کیے، کیونکہ بابا جی پہلے جو ہے نا وہ ایک ہندو تھے، تو ہندوؤں کے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو یہ راج گدی پہ بیٹھے۔ اس کے بعد بابا جی کی دوستی ایک قاضی محمود عربی صاحب سے ہوئی تھی، اور قاضی محمود صاحب کی باتیں سن کر ایک دن بابا جی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر بابا جی جب مسلمان ہوئے تو قاضی محمود صاحب نے بابا جی کا مسلمان ہونے کے بعد راجہ شاداب نام رکھا، اور پھر قاضی محمود صاحب نے بابا جی کو دینی تعلیم دی اور بابا جی کو قرآن پاک حفظ کرایا، اور بابا جی نے 4 شادیاں کی تھی، تو ان کی تمام اولاد کو 2 سال تک دینی تعلیم دے گی۔ بابا جی جو ہے ایک بزرگ تھے جن کے پاس جا کے بیعت ہوئے، جن کا نام ہے بابا جی حضرت خیاط المعروف پیر جعفر سلسلہ قلندریہ، ان کے پاس جا کر بیعت ہوئے۔ تو دوبارہ ایک دفعہ نام سن لیں، بابا جی کے جو پیر مرشد حضرت خیاط المعروف پیر جعفر، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے پیر تھے اور مرید کرتے تھے۔
اور پھر اس کے بعد بابا جی نے دن رات اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی اور پھر وہ اس مقام پر جا کے پہنچے جہاں پر پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑے چلا کشی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ولی بنتا ہے۔ اور پھر بابا جی کی عبادت کرنے کی وجہ سے کام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بنے اور پھر اس ولی کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بابا جی کو بہت زیادہ روحانی جو ہے نا فیض بھی دیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کس طرح ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں اور صبح بعض وقت ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں کہ جو اپنی دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ رات کو آخری پیر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ رات کو آخری پیر جب بندہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دلی مراد پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کا ایسا مقام بنا دیتا ہے کہ عام بندہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اسی مقام کی وجہ سے جب بھی کوئی بیمار شخص جو بابا جی کے پاس جاتا ہے تو بابا جی صرف اس کو اپنا انگوٹھا لگاتے، تو وہ اس انگوٹھا لگانے کی وجہ سے اس کو نا شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری جو ہے نا اس کے بیماری جو اس کے اندر تھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے تھے۔ اور جو ہے نا وہ بابا جی کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر بھی ہے جو کہ بابا جی کی بیوی رانی کی قبر ہے۔ بابا جی کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے کہا تھا، رانی نے، کہ میری قبر بابا جی کی قبر کے ساتھ ہی بنائی جائے۔ تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہے نا وہ قبر مبارک ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بابا جی کی قبر پر بہت سے لوگ آتے ہیں دور دراز، جیسے ہم دیکھیں دینا سے گئے ہیں کشمیر، تقریباً 2 گھنٹے لگے، اس طرح ہم اس سے موجود تھے تو کشمیر سے بھی لوگ آئے تھے اور گجرات سے بھی، گجرات سے لوگ کشمیر گئے ہوئے تھے، 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ اتنے دور سے لوگ ادھر جا کے اپنی جو نا وہ منتیں وغیرہ پیش کرتے ہیں یا منتیں مانگتے ہیں۔ اور جو خاص بات ہے بابا شادی شہید کی قبر مبارک پر جانے کی، وہ بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جوڑے جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی بابا جی کے مزار پر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی نئی شادی ہوتی ہے یا جو پرانی شادی ہو چکی ہوتی ہے، ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جا کے ادھر مزار شریف پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا وہ اولاد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی پھر فرماتے ہیں۔ بابا جی کی قبر مبارک پر ایسے جوڑے گئے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی گئے ہیں جن کے گھر اولاد نہیں تھی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اولاد کی دولت سے ان کو نوازا ہے۔ اور پھر جب ان کے گھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر یا کوئی جو منت یا کوئی بات پوری جاتی ہے، وہ بابا جی کے مزار پر زندہ بکرا لے کر جاتے ہیں کے ساتھ ہی ذبح کرتے ہیں اور اس جگہ پر پکاتے ہیں اور اسی جگہ پر ہی کھاتے ہیں۔ مزار کے ہم نے ویڈیو میں بھی آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں نا، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بکرے وغیرہ ذبح کیے ہیں اور وہ اس جگہ پہ پکا رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ویڈیو بھی آپ ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں کہ کتنے زیادہ یہ چولہے لگے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ لوگ جو نا وہ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد ادھر آ کے کوئی نہ کوئی چیز بنا رہے ہیں۔ اور بابا جی کے مزار کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بازار بھی ہے، تو اس جگہ پر مختلف قسم کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ بھی چیزیں بھی آپ جو ہے نا وہ لے کے گھر جا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ لوگ گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ
امید کرتے ہیں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو پسند آئے تو لازمی آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور جس کے گھر اولاد نہیں ہے آپ ان کو بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی ادھر جا کے اپنی جو ہے نا وہ منت ایک دفعہ مانگے، پھر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے ان کے گھر بھی جو ہے نا وہ اولاد پیدا ہو جائے. تو امید کرتے ہیں یہ جو چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ آپ کو پسند ہوگی. تو اگر اس ویڈیو میں جو ہم نے وائس اوور کیا، جو ہم نے یہ ویڈیو بنائی، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معافی کے ہم طلبگار ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم نے کسی کی ویڈیو دیکھ کر تحریر لکھی ہے، اور انہوں نے کسی کتاب سے جو ہے نا وہ تحریر جو ہے نا وہ کاپی کی ہے. تو اس وجہ سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اس میں، تو آپ لوگ معاف کیجیے گا. اور ہمیں زندگی کا جو کچھ حصہ ہے نا وہ لازمی اس خوبصورت جسے جنت کہا جاتا ہے، اس جنت کا نام ہے کشمیر، اس کے کسی نہ کسی شہر میں لازمی جانا چاہیے اور کچھ دن جا کے اسٹے کرنی چاہیے، رہنا چاہیے. کتنا خوبصورت ہے جنت کے سین جو ہے نا وہ جنت کی وادی بھی اس کو بولتے ہیں کشمیر کو. اس کے مختلف شہروں میں لازمی جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے. تو آج کی ویڈیو ادھر تک کی تھی، تو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کرے. پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ. جی تو آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی تھی بابا شادی شہید ہے، یہ کشمیر میں ان کی دربار موجود ہے. کچھ ہستیاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر ویڈیو کو پسند ہے تو لازمی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی شادی ہوئی ہے، 4-5 سال گزر چکے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، ان کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ ایک دفعہ تو لازمی جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی صدقے کچھ کرم کر سکتا ہے. تو پھر انشاءاللہ ایسی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے اجازت دے. اللہ حافظ. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.